السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو اللہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخصی حضور اللہ محمد کی سنتا ہے، الحمد لله الذي أنعم على الخلائق لطفه والإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنسان والجان، والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه ما دامت القمران. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ريحان من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا امتنان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ محرم کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہم تمام کو عطا فرمایا ہے۔ اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور ستم سے اور اس کی جبابریت، اس کی ظالمیت سے چھٹکارے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرعون کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ وہ اپنے آپ کو رب تسلیم کروا رہا تھا، اپنے آپ کے اندر خدائیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور لوگوں سے یوں کہتا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ ظلم اور فسادیت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 عظیم واقعات ان کے سامنے پیش کرتے، نئے واقعات ان کے سامنے اور معجزات ان کے سامنے پیش کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون ایک کمرے کے اندر چھپ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزاری کے اندر کہ اس عصا کا جبڑا زمین سے 10 انچ نیچے اور اوپر کی سطح کو اس کے محل کو ٹک رہا تھا۔ جب واپس آیا فرعون کمرے سے نکل کر، کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 مرتبہ اس کو اسہال ہونے لگی اور اس لیٹرین کی وجہ سے وہ دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور اللہ کی ایک وحدانیت کو اور اللہ کی ایک کبریائی کو اس نے اقرار نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے
پار کر دیا اور اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کیا اور بطور عبرت کے قاہرہ کے اندر، قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور تا قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اس خوشی میں بنی اسرائیل اور اس خوشی میں یہود روزہ رکھنے لگے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے اور یہ قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سے فتح حاصل ہوئی اور جب سے غلبہ حاصل ہوا اسی وقت سے خوشی کی وجہ سے اور غلبہ پانے کی وجہ سے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح اور ان کے غلبے کے اوپر اس ایام میں اور اس دن میں روزہ رکھا گیا۔ پھر آج سے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر میری حیات باقی رہی اور میری زندگی باقی رہی تو میں 9 تاریخ کا 9 محرم کا بھی روزہ آئندہ رکھوں گا۔ یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ میں 9 محرم اور 10 محرم یعنی ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھوں گا، اس لیے کہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ فرمایا اس مقام پر آپ نے منتشر کرنا دکھا من قومکم کہ جو دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں 9 کا اور 10 کا 2 روزے رکھوں گا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ ایک روزہ رکھنا یہ اہل تشریع کی علامت ہے اور ایک روزہ رکھنا یہ یہود سے مشابہت کی علامت ہے۔ اس لیے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 یا 11 کا روزہ رکھا جائے۔ ایک وجہ تو یہ نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس 10 محرم کو 10 تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے، جو عظمت والا مقام حاصل ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کے نوازے اور جناب رسول پاک علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اور اہل بیت سے محبت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے محبت کے رکھنا یہ انسان کے ایمان اور اس کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہو۔ فرمایا جناب رسول پاک علیہ السلام نے کہ تم کتاب اللہ کو وعیدوتی اور اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ رہنا تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس مقام پہ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام اپنے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے چادر لی اور فرمایا کہ حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ حاضری اہل بیت کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ لیکن مؤرخین نے، مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان 75 کے علاوہ حضرت حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور جناب رسول پاک علیہ السلام ان کے علاوہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات داخل ہیں، ان کی دین کے لیے بڑی قربانی ہے۔ اور خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے ان کی بڑی قربانی ہوئی ہے۔ اور جناب رسول پاک علیہ السلام نے تمام
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی ہے آپ کے حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 نمازیں پڑھائی. اور وہ آپ کے ساتھی تھے غار کے اندر، غار ثور کے اندر. آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو غار ثور کے اندر ہر موڑ پر اور ہر مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا ہے. حتیٰ کہ آپ جب معراج سے واپس آئے تو معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی ہم کو محبت ہو کہ جن کے مطابق جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریحان من اللہ، یہ اللہ کے دو پھول ہے. ایک مقام میں فرمایا ریحانتین فی الدنیا کہ یہ دنیا کے اندر دو پھول ہے، اور ایک مقام میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار رہے گی. جناب رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ممبر کے اوپر تشریف فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض ایسی روایت ہے جس میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا شریک ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو جیسے آپ نے دیکھا تو خطبے سے نیچے اتر گئے اور آپ نے ان کو گود میں لیا اور پھر ممبر کے اوپر دوبارہ تشریف لے گئے اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اے لوگوں مال اور اولاد کی آزمائش ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت میں حضرت حسن اور حضرت حسین کا یہی حال رہا تو آپ نے دونوں کو چمٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماٹی پر اپنے نام پر ان دونوں کو بٹھا دیا. ایسی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ اپنے معاویہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. ان سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے رہے اور واپس چلے گئے. جب حضرت حسین نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ بھی چلے گئے اور واپس چلے گئے. پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا طالبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات ہے، تم تشریف نہیں لائے، ہم نے بلایا تو؟ فرمایا کہ آپ حضرت معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ بن عمر واپس چلے گئے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم بھی تشریف لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کا مقام دوسرا ہے، آپ کا مقام دوسرا ہے. آپ کو دیکھ کر تو جناب رسول اللہ علیہ السلام خطبے سے نیچے اتر کر اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں. آپ کا یہ مقام ہے. تو اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا جاتا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں، دھوکے کے ذریعے سے، مکاری کے ذریعے سے اور چالبازی کے ذریعے سے شہید کیا گیا. سن 59 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور پھر وہاں پر ایک خطبہ دیا اور بلکہ عتبہ بن کتابوں میں لکھا ہے کہ عتبہ بن شیبہ کے مشورے سے یہ بات طے کی گئی کہ یزید کو امیر بنایا جائے. اس وقت میں مروان حاکم تھا، اس نے پھر خطبہ دے دیا کہ یزید کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری کو رہا. ویسے ہی 15 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کو حاکم بنا دیا گیا اور اس کا اعلان مروان نے کیا.
پھر قرآن کے ذریعے سے یہ بات ملی گئی کہ کس طریقے سے حضرت صحابہ سے جلیل القدر صحابہ اس وقت میں موجود تھے کہ کیسے بیعت لی جائے ان کے ہاتھوں پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عباس سے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں مشورہ لیا تو آپ پر کوئی اتفاقی طور پر کوئی بات نہیں آئی اور آپ نے یہ کہا کہ یہ معاملہ تو لوگوں کے اوپر موقوف ہے. اس طریقے سے بہانہ بنا کر اور ہیلا بنا کر یہ بات آپ نے چھوڑ دی. جیسے آپ کا انتقال ہوا یزید کرسی کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ اتنا فساد جابر اور ظالم تھا کہ نہ جانے کتابوں کے اندر ایسی باتیں اس کے متعلق لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ایسی حرکتیں کی ہے کہ صحابہ کو قتل کیا ہے اور پھر محرمات کے ساتھ میں سلوکی کی ہے اور پھر اس کا ظلم اور فساد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ کسی کے بھی ساتھ خونریزی کا معاملہ کرتا اور سفاکیت اور فسادیت اور جابرانہ اور ظالمانہ معاملہ کرتا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو یہ کہا گیا کہ اس سے اس طریقے سے اس کے ہاتھ پر بیعت لی جائے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ خلافت اللہ کی مرضی سے ہوگی. یورثھا من یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو ظالم اور جابر ہو کہ اس کو ولی عہد بنایا جائے اور خلافت اس کے ذمہ دی جائے اور خلافت اس کے سپرد کی جائے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر کوفہ کے اندر گئے اور کوفہ میں جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کے لیے اور تحقیق و تفتیش کے لیے وہاں پر پہنچے. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے تو مہانے کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے کچھ دیر قیام کیا اور پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر قیام کیا اور وہاں سے لیٹر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ والے بنا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کا وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ کا وہ انتظام کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں 1200 افراد نے بیعت کیا اور یہ لیٹر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ سے نکل کر اللہ کے گھر سے نکل کر اللہ کے راستے کے اندر آپ نے خروج کیا. اللہ کے راستے کے اندر آپ نکلے تاکہ کوفہ کے اندر جو ظالمانہ بادشاہ ہے اس بادشاہ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور ظلم و جبر کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے. اس اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تیر تلوار لے کر نکل گئے اور جیسے ہی نکلے اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ حضرت حسین کو دھوکے کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے، مکاری کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پہنچے تو کربلا کے میدان کے اندر پہلے تو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور مہانے کو بھی قتل کیا گیا اور پھر یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا کے میدان میں عبید اللہ بن زیاد نے قتل کیا اور سازشاً انس بن نخعی کو بھیجا. انس بن نخعی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور پھر اسی طریقے سے خولہ بن یزید نے آپ کے گردن اور آپ کے گھر کو الگ کر دیا اور پھر آپ کے اس سر کو لے جایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس اور عبید اللہ بن زیاد جناب رسول پاک علیہ السلام کے نواسے کے اس سر کے دانتوں کو اپنی چھڑی سے پورے رہا تھا اور حضرت صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ پاس سے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے تھے ان کا جسم لرز گیا اور وہ تڑپ گئے اور کہنے لگے کہ اے ظالم حضرت جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس اونٹوں پر بوسہ دیا ہے، اس اونٹوں کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے. عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا ابے سکیارے بڑھیا بڈھے اگر تو بڑا نہ ہوتا کمزور نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. معاملہ یہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں جناب رسول پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو ابن طبیب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پینے
پینے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، اسی طریقے سے تیر مارتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس تیر کو نکال کے اپنے منہ کو پوچھتے ہیں کہ اے ظالموں، اللہ تم کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اس طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ آپ کو پیاسا اس کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگ آپ کے اس چادر کو کھینچ رہے ہیں، آپ کے کرتے اور قمیص کو کھینچ رہے ہیں، بعض آپ کی تلوار کو کھینچ رہے ہیں، اور بعض آپ کے جوتے کو کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے جسم کے اوپر 33 تیروں کے نشانات اور زخم ہے، اور 34 تلواروں کے گھاؤ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے جناب رسول پاک علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 70 کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 سروں کو آگے بیت کے اندر جتنے لوگ تھے 70 یا 72 لوگوں کی تعداد ملتی ہے، ان کے سروں کو کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد نے اور آگے بیت کو اور حضرت حسین کے اس سر کو دمشق میں یزید کے پاس روانہ کیا۔ ماجرا اور معاملہ یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ پوری چالبازی، مکاری، عیاری اور ڈرامہ بازی ادھر سے ہی جاری تھی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا وہ اس دین کے خاطر شہید کیا گیا۔ آپ نے جو خروج کیا ہے اس دین کے خاطر خروج کیا ہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کا وہ لایا ہوا دین کس طریقے سے ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو جائے، کس طریقے سے ہر ایک گھر کے اندر وہ دین عام ہو جائے، اور پورے عالم کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے۔ آپ نے دین کو زندہ رکھا اور اپنے آپ کے اپنے جان کی بلیدان دے دی اور قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ اس جنگ کے اندر، اس کربلا کے اندر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو فرعون نے نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچا ڈالا، اور اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراش ہو گئے، اور ایک محرم کو آپ جو ہے تو آپ نے شہادت حاصل کر لی۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد آپ کی صاحب فراش ہو گئے، اور اسی طریقے سے آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے شہادت حاصل کر لی۔ معاملہ نتیجہ ہمارا صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ نہ اس کے حسین نہ ذوق شہادت، نہ اس کے حسین نہ ذوق شہادت باطل سمجھ رہا ہے ماتم کو عبادت۔ ہم نے عبادت سمجھ لی ہے ڈھول اور تاشوں کو، ہم نے عبادت سمجھ لی ہے یہ خرافات کو، بدعتوں کو، جبکہ وہ نبی کا نوازا ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خلافت جو جناب رسول پاک علیہ السلام سے سلسلہ در سلسلہ چلی آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بادشاہ بنا ہوا ہے اور ایک شخص امیر بنا ہوا ہے تو اس کا بیٹا امیر المومنین بن جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کیسا کسرا کا طریقہ ہے، یہ ایک نئی بدعت تھی، اس بدعت کو ختم کیا ہے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج ہم اس حسین کے نام سے ڈنکا پیٹ رہے ہیں اور نمبر ناچ رہے ہیں، نہ جانے کیسی حرکتیں اس محرم کی دستاری کو اور محرم کے ذریعے سے اور الگ الگ ناموں اور تعزیوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ خرافات کو ختم کرنا ہے اور جناب رسول پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو، لائے ہوئے دین کو اور لائے ہوئی شریعت کو ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچانے کی فکر کرنا ہے۔ کیسے دین زندہ ہو جائے، میری ذات کے اندر دین کیسے آ جائے، پورے عالم کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے اگر مجھے جان کی قربانی دینا پڑے تو ہر وقت اور ہر وقت جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ناروا دین جناب رسول پاک علیہ السلام کا کیسے عام ہو جائے، اس کے لیے مجھے مال کی قربانی دینا پڑے تو ہم مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر اس دین
کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے کا موقع آ جائے اور قربان کرنے کا وقت آ جائے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جان کی بلیدان لگا دیں، اپنے مال کو قربان کر دیں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کر دیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی جی کہہ دیجیے کہ میری جان، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، کہ ہم جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اللہ کا نام باقی رہے، اس کے لیے دنیا کے اندر جی رہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے مٹنا ہے۔ اور یہ ذات شہادت ہمارے اندر ہو، جب انسان کے اندر یہ شہادت رہے گی اور یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹے ہیں اور شہید ہوئے ہیں یہ زندہ ہے، یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے وہ دینی حمیت اور وہ دینی جذبہ اور وہ دینی باتیں ہمارے اندر آنا چاہیے، کہ جو سبق اور جو درس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے میدان سے، اس کربلا کی جنگ سے اور اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے، اور ضرورت ہے کہ پورے عالم کے اندر انسان جائزہ لے اور قائدانہ نظر دوڑائے۔ تو بے دینی اتنی عام ہو چکی ہے، بے دینی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہماری مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ میں نہ جانے کیا تعلق رکھ رہی ہے، اور پھر بڑے بڑے مقامات پر جا کر وہ بیٹی ہمارے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹنگ میڈیا کے ذریعے سے سرخیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی اور موبائلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلم بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ میں کس طریقے سے سلوک اور کس طریقے سے تعلق کو برت رہی ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکین سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان اختیار کر لے، ایمان قبول کر لے۔ تو بے دینی کا عالم ہے، گھروں کے اندر بے دینی ہے، معاشرے کے اندر بے دینی ہے، وہ کہ دین کے ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ عقائد کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرے کا ہو یا اخلاقیات کا ہو، ان تمام شعبوں کے اندر، دین کے ہر شعبے کے اندر بے دینی پائی جا رہی ہے۔ یہ ماتم اور یہ محرم کے مہینے میں گھر میں تاشوں کا بجانا یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ یقین اور نظریے کا بگاڑ ہے۔ غیروں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا کہ جس طریقے سے ہم گنپتی کو اٹھاتے ہیں، درگا دیوی کو اٹھاتے ہیں، ہم بھی ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، اور آپ بھی ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ اس لیے فرمایا آپ نے تشبہ بقوم فهو منهم، کہ یہ بے دینی کو ختم کرنا ہے، اور یہ بے دینی کی آگ جو لگی ہوئی ہے، اس بے دینی کی آگ کو جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری قوت ہے، جو کچھ ہم دین کے لیے کر سکتے ہیں اس کو کر لینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نیاسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ کام کرو، اتنی محنت کرو جتنی تمہارے استطاعت کے اندر ہے، اللہ اس پر مدد کرے گا جو تمہارے استطاعت کے اندر نہیں ہے، تمہارے قوت کے اندر نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا صاحب یہ بات فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ایک چڑیا اپنے چونچ کے اندر 2 گھٹ پانی لے کر آئی اور وہ چاہتی تھی کہ اس آگ کو بجھایا جائے، اور اس سے چڑیا سے پوچھا گیا کہ یہ آگ کی اس 2 گھٹ کے ذریعے سے بجھ جائے گی، وہ اتنی بڑی آگ ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے علم ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے اس 2 گھٹ کے ذریعے سے یہ آگ جو لگی ہوئی ہے یہ ہرگز نہیں بجھ سکتی، لیکن میرا نام ان لوگوں کے فہرست کے اندر ہوگا جو آگ کو بجھانے والے تھے۔ اس لیے جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جتنی استطاعت، جتنی قوت ہو سکے اور جو کچھ دین کے نام سے قربان کر سکتے ہیں وہ قربان کر لے، اور اس بے دینی کی آگ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ امن پیدا ہو، فساد کا ماحول ختم ہو اور حق ماحول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سنت ادا کریں.